السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ حج کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 11واں مرکزی موضوع تاریخ عبرت ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے عذاب۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ عبرت میں سے پہلی بات کیا آئی تھی ہماری، ازلی وتیرے، انسان کا وتیرہ کیا کرتا کیا ہے۔ پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، اور نہیں کوئی ہوتا ہے پھر پکڑ کرتا ہے۔ پکڑ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب کیسے آتا ہے۔ یہاں عذاب کی بات آ رہی ہے 47 اور 48 آیت میں سے۔ لوگ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے عذاب مانگتے ہیں، یہ عذاب لازماً آ کر رہے گا۔ دیکھیں اس آیت کو، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، سیاست میں اجلت سے ہے، اجلت کہتے ہیں جلدی سے، بس جلدی کام ہو جائے، تاجیل اسی سے ہے، اجلت سے عذاب۔ اور پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے ہر وعدہ، لا تخلف المیعاد، اللہ ہر وعدہ پورا کرتا ہے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب پکا ہے، فرق صرف وقت کے پیمانے کا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے۔ صرف یہ پیمانے کا فرق ہے۔ اب دن کیا ہوتا ہے؟ دن یہ ہے جب زمین اپنے محور کے گرد جو 24 گھنٹے میں چکر لگاتی ہے، اسے دن کہتے ہیں۔ اب یہ دن کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی جو کائنات ہے اس میں یہ سلسلہ تو 1000 سال کا سلسلہ اللہ نے کہا ایک دن ہے۔ تو اس حساب سے اگر 24 گھنٹے کا دن لگائیں تو یہ 42 سال کا ایک بن جاتا ہے گھنٹہ۔ 42 سال کا ایک گھنٹہ ہے، تو اللہ نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، 15 منٹ لگا دیے، تو پھر بھی یہ 10 12 15 سال بن جاتے ہیں۔ تو یہ دن اس طرح سے، یہ صرف پیمانے کا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے پیمانے سے چلتا ہے۔ اور پھر یہی بات جو آ رہی ہے نا، اس میں جو قیامت کا دن ہونا ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ یہ سورہ معارج ہے 70 نمبر، اس کی آیت نمبر 4 میں ہے کیا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ یہاں تو آیا تھا نا کہ کلف سنۃ، کہ اللہ کا 1000 سال کے برابر ہے ایک دن، لیکن وہاں قیامت کا دن کیا ہوگا؟ 50,000 سال کا برابر۔ تو یہ جو ہم شفاعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، باقی سب کچھ ہونا ہے، تو یہ اللہ نے کچھ ہفتہ 10 دن مہینے 2 لگا دیے، تو 50,000 سال کے حساب سے ذرا ضرب دیں کتنا وقت لگنا ہے۔ تو بہرحال یہ وقت صرف پیمانے کا ہے۔ پھر 48 میں آ رہا ہے جی، ظالم قوموں نے مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا اور آخر پکڑے گئے۔ اور یہاں پکڑ آئے نہ آئے، موت تو آنی ہے، سب کی واپسی اللہ کی طرف ہونی اور سارا حساب لے لے گا۔ 48 میں بڑی کلیئر بات اللہ نے کی ہے۔ اور کتنی بستیاں ہیں میں نے ان کو میں نے ڈیل دی، عملے مہلت ڈیل، اور یہی شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، مجھے مہلت دے، میں انسان کو ایسے کام کراؤں گا کہ جنت میں آئے گا ہی نہیں۔ یہ اور ظالم تھی، اللہ نے کیا ڈیل دی، اور وہ ظالم تھی، پھر ہم نے پکڑا، پھر سب نے میری ولی المسیح، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، چونکہ واپسی اللہ کے پاس ہونی ہے، موت تو آنی ہے۔ تو پھر جو موت کی سختیاں ہیں وہ بڑی شدید ہونی ہے، باقی سارا کچھ ہونا ہے۔ تو یہ پکڑانی ہے، لہذا موت سے تو کسی کو فرار نہیں، کوئی آج تک بچ نہیں سکا۔ تو موت سے پکڑ سب کی ہے، اس میں نہ شداد بچا، نہ فرعون بچا، نہ اس میں سے چنگیز خان بچا، نہ سکندر بچا۔ دنیا فتح کرنے والے جب موت آئی تو یہی کہتے گئے کہ گرچہ مہیا اسباب ملکی و مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، خالی ہاتھ جھٹک کر نکال کے چلے گئے کہ یہ میں لے کے جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سورہ عنکبوت ہے 29 نمبر، اس کی آیت 40 میں اللہ نے کہا پھر ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو کسی پر ہم نے پتھراؤ کیا، قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور کسی کو پکڑا چنگاڑ سے، اور کوئی کسی کو زمین میں دنسا دیا، اور کسی کو ڈبو دیا ہم نے۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کسی پر ظلم کرے، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو یہ مختلف طریقے اللہ نے عذاب کے، اللہ نے عذاب بھیجا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ عذاب آتا ہے تو یہ ہے نا سورہ عنکبوت میں عذاب کے اللہ کے بڑے طریقے ہیں، ہر چیز کے بڑے طریقے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ادھر سے پکڑتا ہوں جس سے کسی کو خیال بھی نہیں آتا۔ انسان جیسے دھنستا جاتا ہے نا، دلدل میں کبھی پاؤں رکھیں، دیکھیں جتنا زور لگائیں گے اتنا اس میں سے دھنستے جائیں گے۔ تو انسان روز ایک ایک لمحہ اس میں گھستا جاتا ہے۔ یہ خرابی ایک دن میں نہیں آ جاتی، یہ خرابی لمحہ آتی ہے، اسی طرح ہوتی ہے، اور انسان اسی کی پکڑ میں آتا جاتا ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب کس وقت اس پکڑ میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ ہے اس طرف جانا ہی نہیں، خرابی کرنی ہی نہیں تو اللہ کی پکڑ بڑی شدید، اللہ سریع الحساب ہے، اور اللہ شدید العقاب ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا حساب لے رہا ہے، وہ جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، وہ اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب یہ صرف ڈیفر ہو رہا ہے، اس کا حساب ڈیفر ہو رہا ہے۔ اب جتنی وہ بد عملی کرتا ہے اتنی اس کی بد عملی میں اضافہ ہو رہا ہے، اتنا اس کا حساب
بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ پکڑ اگر آ نہیں رہی تو پکڑ اگر جلدی آ جائے تو جلدی اس کی موقع مل جائے اسے اصلاح کرنے کا، لیکن اگر پکڑ نہیں آتی تو اس کو اللہ کھلی چھوٹ دیتا ہے، اور وہ چھوٹ اس کی صرف خرابی میں اضافہ کرتی ہے اور عذاب میں اضافہ کرتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔